علیہ رحمہ، آپ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اور یہ وہ عظیم خلیفہ ہیں جنہوں نے عدل و انصاف کیا، اور صحیح عدل و انصاف کرنے والے، انصاف کرنے والے تھے۔ اور یہ جو خطبے کے اندر آیت پڑھی جاتی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ بھی حضرت عمر بن عبد العزیز نے خطبے کے اندر داخل کی۔ اس سے پہلے یہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، آپ نے تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا ہے کہ اس سے پہلے سب کو شتم کیا جاتا تھا حضرت مولا کائنات پر، تو یہ وہ عظیم بندہ ہے کہ جس نے اس چیز کو ختم کیا، اور آپ نے یہ آیت خطبے کے اندر جو ہے داخل کروائی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز عظیم شخص تھے، اور ساری زندگی انہوں نے اپنی اولاد کو حلال کھلایا، تھوڑا بہت لیکن حلال کھلایا، حرام نہیں کھلایا، ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھلایا۔ تو خلیفہ منصور نے عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر سے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے، تو انہوں نے کہا کیا کوئی سنی سنائی بات آپ کو بتا دوں یا اپنے مشاہدے والی بات بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے مشاہدے والی بات بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ جب عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہوا تو 11 بچے تھے، اس کے 11 بیٹے تھے، اور 17 دینار اس نے چھوڑے، اور کہا 5 دینار جو تھے اس کے تجہیز و تکفین پہ لگ جاتے ہیں، 2 دینار کی قبر خرید لی، پیچھے 10 دینار بچ جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہر بیٹے کو 1 دینار بھی نہیں آیا ورثے کے اندر، لیکن اس نے کہا الشام ابن عبد الملک فوت ہوا تو اس نے ہر ایک کو 10 لاکھ دینار دیے، لیکن اس نے کہا میں نے عمر بن عبد العزیز کی اولاد میں سے ایک شخص کو دیکھا جس نے ایک دن کے اندر 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا، سبحان اللہ۔ اور حشام کی اولاد میں سے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جو لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا اور لوگ اسے صدقہ دے رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ تو حلال اور حرام کے اندر یہ تمیز ہوتی ہے اور یہ برکتیں ہوتی ہیں۔ حلال کے اندر اتنی برکتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے اتنا عطا فرماتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دے رہا ہے، اور جو حرام اکٹھا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور جو کسی کا حق چھین لیتا ہے، علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس لیے کسی کا مال نہیں لینا چاہیے، کسی سے زبردستی کوئی چیز نہیں لینی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے تو ایسی جگہ پہ اپنے سے کمزور کے اوپر کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کاندھے سے کٹا ہوا ہے، اور وہ چیخ رہا ہے کہ لوگوں کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا اور کسی ظالم کا ساتھ نہ دینا، مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ کہتے میں اس کے قریب پہنچا، میں نے جا کر اس سے پوچھا وجہ کیا ہے، ذرا واقعہ بتائیں، کیا وجہ ہے، کیوں تو ایسے کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے مچھلی اٹھا کے لے کے آ رہا تھا، شکاری تھا، بہت بھاری مچھلی تھی، مجھے پسند آ گئی، میں نے اس کو کہا یہ مجھے دے دیں۔ اس نے کہا یار یہی میری کل کائنات ہے، میں اس کو فروخت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا، مجھ سے نہ لے۔ میں نے اس کو مارا پیٹا، میرے پاس طاقت تھی، میں نے اس کو مارا پیٹا اور اس سے مچھلی چھین لی اور لے کے چلا گیا۔ اچانک میرے انگوٹھے کے اندر ایسا درد اٹھا، جو ہی گھر پہنچتا ہوں تو ایسا درد ہے کہ میرا جینا حرام کر دیا، رات کو سو بھی نہیں سکا۔ صبح اٹھا اور طبیب کے پاس گیا، درد بہت شدید تھا، طبیب نے کہا کہ یہ انگوٹھا کٹوانا پڑے گا، نہیں تو درد آگے باقی جسم میں منتقل ہو جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا دیا، کٹوا کر واپس آیا، وہی درد میری ہتھیلی میں آ جاتا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا ہتھیلی کٹوا دو نہیں تو درد پیچھے چلا جائے گا، کہتے ہیں میں نے ہتھیلی کٹوا دی، پھر وہ درد میرے بازو میں آ جاتا ہے، لوگوں نے کہا بازو بھی کٹوا لے نہیں تو درد پورے جسم میں آ جائے گا، الغرض میں نے اس کو بھی کٹوا دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر مجھ سے ایک بندے نے پوچھا اے بندے خدا ذرا بتا یہ کس وجہ سے تجھے یہ بیماری لائق ہوئی ہے کہ جو تیری جان چھوڑ نہیں رہی ہے؟ کہتے ہیں میں نے یہ سارا واقعہ بتایا تو اس نے مجھے کہا کہ تو پہلے ہی اس کے پاس چلا جاتا اور اس سے معافی مانگ لیتا اور وہ تیرے لیے حلال کر دیتا اور تجھے معاف کر دیتا تو تیرا یہ درد ختم ہو جاتا، وگرنہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہاں پتہ چلا کہ اگر کسی کا حق تلفی کی ہے کسی بندے نے
تو جب تک اس سے معاف نہیں کروائے گا تو رب بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے میں اٹھا صبح اور چل پڑا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے وہ شخص ملا تو میں اس کے قدموں میں گر گیا، منت سماجت کی۔ اس نے کہا یار تو کون ہے؟ کہنے لگا میں وہی ہوں جس نے آپ سے مچھلی چھینی تھی، آج مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجئے۔ اس نے کہا یار میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تیری حالت کو دیکھ کر میں نے تیرے لیے وہ حالات بھی کر دی اور تجھے معاف کر دی۔ اور اس نے پوچھا یار ذرا یہ بتا کہ جب میں نے تجھ سے مچھلی چھینی تھی تو نے کیا بد دعا کی تھی؟ اس نے کہا میں نے تو اور کچھ نہیں کہا، میں نے اتنا ہی کہا تھا اے اللہ تو نے جو مجھے رزق دیا تھا وہ اس نے اپنے زور اور زبردستی اور طاقت کی وجہ سے مجھ سے چھین لیا۔ یا اللہ تو ہی سب کچھ جاننے والنے والا ہے اور تو ہی طاقت والا ہے، تو ہی زور والا ہے، اب تو اس کے اوپر اپنا زور استعمال کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی لاٹھی رکھی اللہ تبارک و تعالی نے تو پھر تیرا یہ حال ہو گیا، اب تو میری بارگاہ میں آ کے توبہ کر رہا ہے تو میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔ اور پھر اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ آج کے بعد میں کسی بھی مظلوم کے اوپر ظلم نہیں کروں گا۔